ارشد شریف صاحب کے قریبی دوست ان کے وکیل شعیب رزاق صاحب جو ہیں بیرسٹر ہیں، وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ایک تو آپ کا کتنا عرصہ گزرا ہے، کیا کیا گفتگو اس سے قبل ان کی جانے سے پہلے ہوئی ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ تھریٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت سارے صحافیوں کو تھریٹس ہیں، لیکن کون سی ایسی طاقتیں تھیں، کون سی ایسی دشمنی تھی کہ ان کو ملک بدر کیا گیا، اتنا مجبور کیا گیا؟ دیکھیں صدا صاحب، ارشد شریف کے ساتھ میرا کوئی کم از کم 25 سے 26 سال کا تعلق ہے، اور ایک فیملی کا تعلق ہے۔ ہماری دوستی کم ہے، بھائی چارہ زیادہ تھا، اور لیگل ایشوز جتنے بھی تھے اس کے وہ سارے میں شروع سے میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی سچویشن ایسی آ گئی کہ یہ کل جب صبح 3 بجے پتہ چلا، میں تو ہم اس کے گھر گئے، پتہ کیا والدہ کی 4 بجے تک، جب تک ان کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا، وی ور ان اے شوق کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ والدہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ جی میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی آپ پاکستان لے آئیں۔ باقی وہ ہم نے کوشش کی آگے پیچھے فون کرنے کی، تو رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہا تھا۔ پٹیشن بھی ڈالی، اور پٹیشن ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس کی ڈیڈ باڈی آ جائے، دوسرا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ کیا حالات تھے، کیا محرکات تھے جن کو سامنے رکھ کے ارشد شریف کو اپنے بیوی بچے، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑ رہا۔ لیکن ارشد شریف واز اے بگ اینٹی ان پاکستان۔ پاکستان سے باہر صدا صاحب آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ 13 FIRیں کٹی ہوئی تھیں۔ ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ کی جو سیکشن اسلام آباد کی حد تک ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آپ ان کو اسلام آباد سے گرفتار نہ کریں، اگر آپ گرفتار کرنے آتے بھی ہیں۔ وہ 13 FIRیں تھیں، کوئی پشین میں کٹی ہوئی ہے، کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی کراچی میں ہے۔ تو اٹ سٹارٹڈ ود دیز FIRs۔ اس کے بعد سچویشن ایسی ایمرج ہوئی کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کی ہیڈ منی لگ گئی ان کے سر پہ۔ جس کا ذکر شیری مزاری صاحبہ کچھ دن قبل کر چکی ہیں ہیں۔ میری ابھی شیری مظاہر سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے مجھے وہ ٹویٹ بھی دکھایا، وہ میسیجز بھی دکھائے۔ تو حالات یہ تھے کہ ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری۔ کیا سر ارشد شریف صاحب کے ساتھ جب وہ ادھر تھے، اور جو آپ FIR کی بات کر رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ان پر FIR ہوئی تھی، ان کا اس کا ذکر انہوں نے کیا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ اس سے قبل آپ سے کبھی گفتگو ہوئی تھی؟ صدا صاحب وہ ذکر کر رہا تھا، ہم نے سیریس نہیں لیا۔ ہم کیونکہ وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے نا، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام، یا فار دیٹ میٹر نا، اس کو کیا تھریٹ ہو سکتا ہے، اور کیا اس نے کیا ہے؟ کیا ہے اس نے، اور کیا تھریٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو وہ بات کرتا تھا، ہم اس کو ذرائع مذاق، بلکہ ہم اس کی کلاس بھی لے لیتے تھے، کیسی باتیں کرتی ہو۔ میں تو سوچا تھا یو ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، ہوا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے کہ تمہیں لائف تھریٹ مل رہی ہے۔ یہ سردا صاحب میرا اس سے رابطہ دبئی میں بھی تھا، میرا اس سے رابطہ کینیا میں بھی تھا۔ ہی کیپٹ آن ٹیلنگ می دس، شعیب بھائی مسئلہ ہے یار، میں ابھی نہیں آ رہا، میں ابھی نہیں آ رہا، میری لائف کو تھریٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے ایز اے نیشن، ایز فرینڈ، ایز فیملی، ایز اے کمیونٹی، جرنلسٹ کمیونٹی نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن میرے خیال میں صدا صاحب ہی نیو، کہتا تھا۔ اب میری جب لاسٹ ٹائم اس سے بات ہوئی پرسوں، شعیب بھائی آپ پٹیشن ڈالیں نا، آئی وانٹ ٹو کم بیک ہوم، آئی وانٹ ٹو۔ اب میں نے سنڈے والے دن پٹیشن تیار کر لی اس کی پروٹیکٹیو بیل کی، لیکن منڈے والے دن صبح میں اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے پٹیشن ڈرافٹ کر رہا تھا۔ یہ ریالٹی ہے۔ بہت افسوس ہے اس پہ ہمیں کہ کس کے لیے وہ آنا چاہ رہے تھے اور کیا ان کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو کیا انہوں نے آپ سے یہ مشورہ لیا تھا کہ وہ دبئی کی طرف جا رہے ہیں، یا کسی اور ملک کا مشورہ آپ نے ان کو دیا تھا؟ یہ جب دبئی گئے ہیں تو ہمارا تو ویو یہی تھا کہ از گوئنگ ٹو اسٹے ان دبئی، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو از گوئنگ ٹو کم بیک۔ لیکن ٹو مائی اٹر سرپرائز، دبئی گورنمنٹ کو ایک انسٹرکشن ریسیو ہوتی ہے فرام گورنمنٹ آف پاکستان کہ جی آپ اس بندے کو ملک بدر کریں، یا واپس بھیجیں، یا آپ اس کو کہیں کہ یو شوڈ لیو یور کنٹری۔ تو ارشد شریف کو وہاں ریسیو ہوئی ہے، امیگریشن کے آفیسرز آئے ہیں کہ جی یو ہیو اونلی 2 choices، یا آپ واپس پاکستان جائیں یا آپ ملک چھوڑ دیں۔ تو دس واز دا اونلی چوائس، ادروائز انیشلی کوئی پلان نہیں تھا ارشد کا دیٹ ہی از گوئنگ ٹو۔ آپ صدا صاحب امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ
یو اے ای میں آپ رہ رہے ہیں تو یو آر آپٹنگ فار کینیا. اچھا اس بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، اس غریب کے پاس کوئی ویزا ہی نہیں تھا. اچھا یہ یو کے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، کیا یو کے کا ویزا ملا تھا یا کوئی ریجیکٹ ہوا تھا؟ ہی نیور. کینیا کے بعد وہ کسی ملک نہیں گیا. کینیا سے دیکھ لیں وہ واپس آ رہا ہے. کینیا کے بعد وہ کہیں نہیں گیا. اس کے پاس کوئی اور ویزا نہیں تھا. یو کے کا ویزا واز ناٹ گرانٹیڈ ٹو ہم. انہوں نے کہا آپ ہوم جوسٹکشن میں جا کے اپلائی کریں. اب ایک پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جس کے پاس دبئی کا ویزا ہے اور کوئی ویزا نہیں ہے، اس کو کوئی انٹرٹین ہی نہیں کر رہا تھا. اگر اس کے پاس آپشن ہوتی تو ہی ووڈ ہیو گون ٹو یو کے. ہم ان کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کر لیتے. اب سر جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کس قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ حکومت جو آپ نے کہا کہ اس سے قبل بھی وہ اس طرح سیریس نہیں تھی، نہ اب اس طرح دکھائی دے رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونا دھونا جو ہے وہ تو ہو رہا ہے، منسٹر بھی شو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیا وجوہات تھی. کیا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ اس کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ اس نے ملک چھوڑا اور اس قسم کا واقعہ؟ ایک کچھ تو ایویڈنس صدا صاحب آپ کے سامنے ہے نا، 13 ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں. اینڈ ہی واز ناٹ. اداروں پر بھی جو ہے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں کینیا کی جو میڈیا ہے وہ بھی بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے. 13 ایف آئی آریں سردار صاحب کٹی ہوئی ہیں اور ملک کے مختلف طول و عرض میں ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں. تو ایک تو ایویڈنس یہ ہے. دوسری ایویڈنس یہ ہے کہ ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو لیو اسلام آباد. کیونکہ خطرہ کیا تھا، جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کی حد تک ہی اس کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ پنڈی بھی جاتا تو ہی کوڈ ہیو بین اریسٹڈ. تو یہ تو پہلی ایگزامپل تو یہ تھی کہ ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو لیو اسلام آباد. تو وہ تو بیسیکلی کنفائنمنٹ میں تھا نا، وہ پنڈی نہیں جا سکتا تھا، وہ یہاں سے اٹک نہیں جا سکتا تھا یا مری نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ گریوٹی چیک کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اینکر پرسن لائک ارشد آج اللہ کو پیارا ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا ہے وہ چیز کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی آزادی سلب ہو چکی تھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا ہوا تھا، لیکن وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا تھا. ایک تو یہ پرائم ایگزامپل ہے. دوسری بہت ساری تھریٹس ایسی تھی جو اس کے اپنے پاس تھیں، وہ تھریٹس اللہ کے پاس لے گیا. مجھ سے کبھی ذکر یا اور فیملی کے ممبرس کے، اس کے بڑے قریبی دوست تھے. ہی واز سچ اے مین کہ اس کے بڑے قریبی دوست تھے. میں نے اس کے دوست ساروں کو، میرے دوستوں کو وہ جانتا ہے، میں اس کے دوستوں کو جانتا ہوں. میں نے کل اس کے دوستوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف سڑکوں پہ روتے دیکھا ہے. دوستوں کی وہ حالت میں نے کبھی نہیں دیکھی. سارے بڑی اچھی پوزیشنز میں ہیں زندگی میں، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیے ہیں، بڑی کامیابی سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن کل ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، سارے بری حالت میں رو رہے تھے. باتیں کچھ اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی ڈاکومنٹری وہ تیار کر رہے تھے یا تیار کی تھی. کیا اس حوالے سے بھی بات پولیٹیشنز دیکھیں نا، بہت حد تک گند کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ ایسی باتیں کرتے وقت بالکل اللہ کا خوف نہیں کرتے. انہوں نے صرف ہیڈ لائن کریٹ کرنی ہوتی ہے. امیجن کرتے ہیں کون سی بات کریں جس سے 2-4 بندے اسے کہیں واو. میڈیا کو فیڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. دے آر آلویز لوکنگ فار ہیڈ لائنس، اور پولیٹیشینس وہ بات کر جاتے ہیں. کسی پہ نہیں کام کر رہا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو کم بیک. اور کینیا میں کیا رکھا ہے کیا وہاں پہ، مطلب جہاں کی پولیس نون ہے فار دیئر بروٹیلٹیز، فار دیئر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، اور کینیا میں ایوری تھنگ از ہیپننگ ان پاکستان. ٹھیک ہے، ساری دنیا پاکستان کے بعد ہے. اے جرنلسٹ گوئنگ ٹو کینیا، کبھی آپ نے پہلے بھی سنا ہے، ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر. ایون فار دیٹ میٹر انگلینڈ میں بہت کام ہو رہا ہے، پاکستانی سارے بھاگ کے انگلینڈ بھاگے ہوئے ہیں. وہاں کون سا جرنلسٹ گیا ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر؟ پیناما کیس یہیں ہوا ہے، پراپرٹیز وہاں ہیں، کتنے لوگوں نے وہاں انویسٹیگیٹ کیا. اے جرنلسٹ لائک ارشد، جن حالات میں وہ نکلا، جو حالات اس کے اوپر بنا دیے گئے، کیا اس نے انویسٹیگیشن کے لیے کینیا ہی جانا تھا؟ کینیا واز دا کنٹری ویئر آپ کے پاس ویزا نہ ہو تو ان پاکستانی پاسپورٹ آپ وہاں جا سکتے ہیں. کینیا از لائک سری لنکا، لائک قطر. تو اس غریب کے پاس تو کوئی ویزا ہی نہیں تھا. کون سا بندہ ہے اس ملک سے لوگ ایجنٹس کے ہاتھوں ٹریول کر کے، سمندر سے گزر کے، تو
کہاں نہیں جاتے. کینیا کا کبھی سنا ہے سردار صاحب آپ نے؟ صحیح بات ہے کینیا کی آپ نے ذکر کیا. میں بھی خود حیران ہو گیا اتنا بڑا نام اور وہ بھی وہاں کینیا پہ. اب سر کینیا کی پولیس کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی بہت سارے سوالاتوں کو جنم دے رہی ہے, جوابات ہے نہیں. آپ کیا اس رپورٹ سے مطمئن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس طرح جس طرح وہ کہانی میں کیا کہا آج میں نے کورٹ میں کیا کہا کہ دس از دا موسٹ انبلیویبل اسٹوری وچ کیپٹ آن چینجنگ ود ایوری پاسنگ منٹ. ایک دن وہ ایک کہانی سناتے ہیں, دوسرے دن دوسری سناتے ہیں, تیسرے دن تیسری سناتے ہیں. دے کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن کی ہم نے کیوں بات کی کہ اس دفعہ دلیری کے ساتھ نیوٹرل ہو کے فار دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم کوشش کرو کہ سچ نکلے, حقیقت کیا ہے. ورنہ آپ کے بچے مرتے رہیں گے, آپ کے ہیروز مرتے رہیں گے, اور وہ 2 دن ہیڈ لائنز کریٹ کریں گے, اور تیسرے دن دے آر گوئنگ ٹو بیکم پارٹ آف ہسٹری. میں نے کیوں ریکویسٹ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں صافی تنظیموں کو ڈالیں, اس کی فیملی کے لوگوں کو سے بات کریں, اس کے دوستوں سے بات کریں, انسٹیٹیوشن سے بات کریں. اگر کوئی بندہ انسٹیٹیوشن پہ انگلی اٹھا رہا ہے تو دے شوڈ ہیو بین گیون اے چانس ٹو ایکسپریس دیئر ویو. بتائیں جی, سوشل میڈیا کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے نا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو جواب تو دینا ہے, لوگوں کو جواب دینا ہے. جوڈیشل کمیشن اوپن ہیئرنگ ہو اس میں. اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ سچ تک پہنچنا ہے ایز اے نیشن, اگر آپ نے ایز اے نیشن فیصلہ کر لیا کہ سچ تک پہنچنا ہے, تو پھر تو آپ کو یہ اقدام کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے پرانے جوڈیشل کمیشنز کی طرح یہ بھی ایک بنا دیا تو یہ کل بھول جائیں گے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی. پھر ایک بہت سارے نام ہیں صحافت کی دنیا سے, اور جس نے ہم دیکھ رہے ہیں جو خان صاحب کے سپورٹ میں آئے, ہم دیکھ رجیم چینج کے حوالے سے جس نے بات کی, تو کہیں نہ کہیں ان پر ایف آئی آر ہے کہ ارشد شریف صاحب کو تو دنیا سے جس طریقے سے جس کو ایک کبھی حادثے کا کی شکل صورت دی جا رہی ہے, کبھی قتل کا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جانے کے بعد کچھ نام انہوں نے لیے بھی تھے اپنی ویڈیو میں بھی, عمران ریاض کا نام تھا, صدیق جان کا نام تھا, دیگر لوگ تھے کہ ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیا ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحافیوں کو کوئی بریک لگ سکتی ہے, یا یہ سلسلہ آپ کو ایسے ہی چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ لیکن رسپانسبلٹی صحافیوں پہ بھی آتی ہے, آپ کی تنظیموں پہ آتی ہے, آپ کی کمیونٹی پہ آتی ہے کہ کوئی بھی نیکسٹ ہو سکتا ہے. آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, میں نے کل آئی واز آن ایوری چینل اینڈ آئی واز ریکویسٹنگ ایوری ون, یار میرا بھائی تھا, تمہارا بھی بھائی تھا, صبح عدالت میں آ جانا, so that we can convey the message to everyone کہ this community is asking for judicial commission to investigate the matter once and for all. Can you believe it? No one was there. I personally requested every anchor and I know few of them. میں جانتا ہوں ان کو, لیکن میرے بھائی کوئی نہیں آیا. تو آپ کی یہ سینس آف کمیونٹی اگر آپ کے اندر نہیں ہے, میں وکیل کے طور پہ آ سکتا ہوں, میرا پرسنل تعلق تھا, میرا بھائی تھا, میری فیملی تھا وہ. ایز فار ایز جرنلسٹ آر کنسرن دے ور ناٹ دیئر. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو خود ہی, یو نیڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس بائی یور سیلف. میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی اسی وقت تمہیں سنے گی جب تم خود اپنی سنو گے. ملک اسی وقت تمہاری سنے گا, انسٹیٹیوشن اسی وقت سنے گا جب تم خود اپنی سناؤ گے. تو یہ کہانی مجھے اسی وقت ختم ہوتی نظر آتی ہے جب آپ یونائٹ ہو کے ایک آواز کے ساتھ کہیں کہ یہ ظلم کو بند کرو. میں سوال ہی تو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, کس قسم کی انویسٹیگیشن اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی حکومت کو, تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کل جو تصویریں جاری جو انتظامیہ ہماری وہاں پہ گئی ہے, تو وہ جس طرح کینڈی کرش وہ کھیلتے نظر آپ کو آ رہے ہیں, تو اتنی سیریسنس ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حکومت کتنی سیریس ہے اس کیس میں. کس قسم کی جو ہے بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھیں, بین الاقوامی سطح پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, کچھ صحافتی تنظیموں امریکہ میں دیگر ممالک میں بھی اٹھ رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی تحقیقات ہوں گی تو کم سے کم وہ جو حقائق ہیں وہ قوم اور عوام کے سامنے جو ہے میں تو کہتا ہوں, دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہائی لیول کمیشن بنائیں, جس میں ایک کمیشن وہاں بھی بنائیں کینیا میں بھی, انڈر کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے انڈر بنائیں, جو جائے اور وہاں انویسٹیگیٹ کرے. اگر تو ہم نے یہ آواز اٹھائی ایز اے نیشن
کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارا ہیرو ہم سے چھین لیا گیا ہے, تو پھر تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کی ہیلپ کرے گی اور اللہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا. لیکن اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے, آپ سچ کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ جن لوگوں نے یہ سچویشن کریٹ کی اور اس پہ ارشد شریف کی جان لی, ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اگر آپ کی نیت نہیں ہے, تو دس از گوئنگ ٹو بی اندر مرڈر unnoticed and nothing will happen. But we have to decide as a nation کہ enough is enough. We are going to make sure کہ یہ دوبارہ نہ ہو. For that you need to have a very strong judicial commission. اور اس کے پاس ایک اور اختیار بھی ہو سردار صاحب, to publish, to make public the findings. اس ملک میں جوڈیشل کمیشن بنائے گئے, ان کی رپورٹس کسی نے شائع ہی نہیں کی, کیونکہ وہ آپ کو سچ دکھا رہی ہوتی ہیں, اور ایز اے نیشن سچ آپ نے دیکھنا نہیں ہے, کیونکہ ہم فیک ہیں اور ہم نے فیک ہی رہنا ہے. لیکن جب تک آپ فیک ہیں, آپ جھوٹ پہ رہ رہے ہیں, نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. کوئی اوپر سے نہیں آئے گا آپ کو چینج کرنے کے لیے, چینج آپ کے اندر سے ہی آنی ہے. تو یہ اگر ہم ایز اے نیشن ڈیسائیڈ کر لیں کہ انف از انف, اب ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ شعیب رزاق صاحب موجود تھے. بڑی بریفلی انہوں نے ساری چیز پر تفصیل سے گفتگو کی, اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جس طرح ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مل کر جو ہے مل کر ایک یونائٹڈ ہونا ہوگا, چاہے وہ صحافی برادری ہے, دیگر جتنے بھی, چاہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وکیل ہیں, سب کو مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہوگا جس کے ذریعے یہ جو طریقہ کار ہے, جس طرح یہ لوگ غائب ہو رہے ہیں, جس طرح یہ قتل و غارت کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ کم سے کم بند ہو. ایسی مزید ویڈیو کے لیے آپ دیکھتے رہیے پبلک نیوز.